بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابھی مسلمان حضرت حمزہ کے قبول اسلام پر اللہ کا شکر یہ ادا کر رہے تھے کہ گلیوں میں ایک شخص نظر آیا، آنکھوں میں خون اترا ہوا، ہاتھ میں ننگی تلوار لہراتا، اسلام اور رسول کے خلاف زہر اگلتا۔ وہ اعلان کر کے آیا تھا کہ آج وہ ایک ضرب میں قریش مکہ کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ یہ نوجوان اتنا طویل القامت تھا کہ کھڑے کھڑے گھوڑے پر سوار ہو جاتا تھا، مزاج سنجیدہ مگر گسیلا، پیشہ بازندین سے پتھروں اور مسالوں کی تجارت۔ عمر 26 سال تھی جس وقت یہ نوجوان مکے کی گلیوں سے گزر رہا تھا۔ رسول اللہ دارالارقم میں تھے۔ ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کچھ عرصہ سے مسلمانوں کی مسجد بھی تھا اور پناہ گاہ بھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے کہ انہیں وہ نظر آیا۔ اس وقت اس کے تیور دیکھے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع کی۔ حضرت بلال کا خیال تھا کہ آپ یہ خبر سنتے ہی فوراً کچھ حفاظتی انتظامات کا حکم دیں گے، مگر آپ نے نہایت دھیرے سے جواب دیا، عشق کے مجھ تک پہنچنے کے وقت کا انتخاب اللہ پاک کرے گا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس کھڑکی کے پاس دوڑ گئے۔ وہ تلوار لیے چلا آ رہا تھا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ نے وقت کا انتخاب کر دیا ہے، وہ آ گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حمزہ نے کہا، آنے دو، اگر نیک نیتی سے آیا ہے خیر، ورنہ اس کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ حضرت بلال نے چولہے پر دیشکا رکھا تھا جس میں پانی کھول رہا تھا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں سوچا، اگر خدا نہ خواستہ ضرورت پڑی تو شاید یہ بھی کام آ جائے۔ ویسے بھی مسلمانوں کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی سے بڑا حوصلہ تھا۔ حضرت بلال پھر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں حضرت بلال نے دیکھا کہ ایک ضعیف آدمی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا کوئی بھکاری ہے، لیکن اس نے اس بوڑھے کو کچھ دینے کی بجائے اسے جھنجھوڑ کر راستے سے ہٹا دیا۔ پھر پتہ نہیں کیسی کیسی قسمیں کھا کر چلایا، میں اس بد نصیب عورت کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا۔ پھر دیکھا کہ وہ مڑا اور الٹے پاؤں اسی رستے پر چلا گیا جدھر سے آیا تھا۔ بظاہر خطرہ ٹل گیا تھا، مگر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل گواہی دے رہا تھا کہ آج بات یہیں ختم نہیں ہوگی۔ وہ اس نوجوان سے واقف تھے، سارا مکہ اسے جانتا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو کسی کام کا عزم کرنے کے بعد اسے ادھورا چھوڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑکی کے پاس کھڑے انتظار کرتے رہے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہی بزرگ چلے آ رہے ہیں جنہوں نے اس نوجوان کا رستہ روکا تھا اور جنہیں وہ بھکاری سمجھ رہے تھے۔ یہ مکے کے درمیانے درجے کے تاجر تھے، نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کچھ عرصہ پہلے مسلمان ہو چکے تھے مگر اس کا اعلان نہیں کیا تھا۔ وہ دروازے سے داخل ہوتے ہی حضور کے پاس جا بیٹھے اور انہیں اس نوجوان سے ملاقات کا ماجرا سنایا۔ کہنے لگے، میں نے باہر گلی میں اس کو ہاتھ میں تلوار لیے ادھر آتے دیکھا تو پوچھا کہ تلوار کیوں میان سے نکال رکھی ہے؟ اس نے جواب دیا، اس کو قتل کرنے کے لیے جس نے قریش میں تفرقہ ڈال رکھا ہے۔ میں نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لے۔ اس پر وہ نہایت غضبناک ہو کر پوچھنے لگا، کون سے گھر کی؟ میں اپنے مسلمان ساتھیوں کا راز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس صورتحال میں مجھے کچھ نہ سوجا۔ میں نے کہہ دیا اپنی بہن اور بہنوئی کی، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا چکے ہیں۔ یہ سنتے اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے مجھے جھنجھوڑ کے پڑے کیا اور اپنی بہن کے گھر کی طرف مڑ گیا۔ اللہ ان دونوں میاں بیوی کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روادات سن کر سب مسلمان اپنے ساتھیوں کی خیریت کی دعائیں مانگ رہے تھے کہ اتنے میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑکی سے دیکھا کہ وہ نوجوان دوبارہ چلا آ رہا ہے۔ کھینچی ہوئی تلوار اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت بلال نے بھاگ کر دروازہ بند کر دیا۔ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً صورتحال کا اندازہ لگا لیا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے، دروازہ کیوں بند کر دیا بلال؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ پھر آ رہا ہے تلوار لہراتا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے بلال کو خاموش نگاہوں سے دیکھا اور فرمایا، پیغمبر کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں ہوتا، دروازہ کھول دو۔ حسب حکم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولنے کے لیے پہنچے ہی تھے کہ باہر سے دستک سنائی دی۔ نوجوان تلوار کے دستے سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فورا دروازہ کھول دیا۔ اب جو مسلمانوں نے دیکھا اس پر آج تک یقین نہ آیا۔ وہ جھک کر دروازے سے داخل ہوا۔ اس کے اندر قدم رکھتے ہی رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آگے بڑھے اور اس کا دامن جھٹک کر اس سے پوچھا، کس ارادے سے آئے ہو؟ نوجوان سر سے لے کر پاؤں تک لرزا گیا۔ اس نے آپ کی طرف دیکھا اور دیکھتا رہا، پھر پیچھے کھڑے حاضرین کی طرف دیکھا اور دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اس نے نظریں نیچے کر لیں اور اپنی تلوار کو دیکھتا رہا۔ سب صحابہ کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ اس نے تلوار ہاتھ سے گرا دی اور کہنے لگا، میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ یہ سنتے ہی رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ مل کر سب صحابہ نے اتنے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ ابو القبیس کی چٹانیں گونج اٹھیں۔ جانتے ہیں یہ نوجوان کون تھا؟ یہ نوجوان وہ تھا جسے خود رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے مانگا تھا، جن کے نام سے آج بھی کفر کو لرزہ چڑھ جاتا ہے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے 40ویں نمبر پر اسلام قبول کیا تھا۔